بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، حجاج بن یوسف کی سفاکیت آج کا مختصر ویلاگ اس حوالے سے ہے۔ یوں تو حجاج بن یوسف کے مظالم کی ایک لمبی داستان ہے، بہت زیادہ مظالم کے حوالے سے یہ شخص جانا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف کے مظالم کی ایک لمبی داستان ہے، ایک بہت لمبی سٹوری ہے اس کی۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اس کے دور میں یہ حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے۔ یہ گورنر ہونے کے ناطے اپنے اختیارات کا انتہائی ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنی سفاکیت اور ظلم کے حساب سے، ظلم کے حوالے سے یہ پورے اہل علاقہ میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ اس کو دوسرے نام سے محمد بن قاسم کے سسر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی یہ شخص جانا جاتا ہے۔ یہ عراق کا گورنر تھا۔ یوں تو اس نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، لیکن ایک جنگ میں اس نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی قتل کیا۔ یہ اس کی ملونیت کا، خاص سفاکیت کا ایک خاص جو ہے نا اس کی نشانی ہے۔ اس کی ایک ایسی سفاکیت کی داستان ہے جس نے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی اس نے قتل کیا تھا۔ یہ اس شخص کی بڑی جو ہے نا سفاکیت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے خانہ کعبہ پہ، مکہ پہ اس نے چڑھائی کی تھی اور اس نے وہاں پہ پتھر برسائے تھے منجنیقوں کے ذریعے۔ اس نے خانہ کعبہ پہ سنگ باری کی تھی۔ یہ اس کی مظالم کی دوسری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو سادات کے خون کا یہ شخص شروع سے ہی پیاسا تھا۔ اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ شخص سادات کے خون کا اتنا پیاسا تھا کہ یہ اکثر اوقات اپنی باتوں میں ذکر کرتا تھا کہ کاش میں کوفہ اور کربلا کی جنگ میں جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کو شہید کیا گیا تھا، کہ میں اس جنگ میں کاش میں شامل ہوتا۔ یہ اپنی خواہش کا ملعون یہ ہر دفعہ اظہار کیا کرتا تھا کہ اگر میں شامل ہوتا اس میں تو میں شمر سے زیادہ مظالم کرتا، نعوذ باللہ۔ یہ اس شخص کا ایک اعادہ تھا اور یہ برملا اس کا اظہار کرتا تھا یہ شخص۔ اس کے علاوہ اس نے ایک جیل بنائی ہوئی تھی۔ ناظرین، جب اس کی جیل کی کاؤنٹنگ کی گئی، جب اس کی مرنے کے بعد، جب اس میں جو قیدی تھے ان کی تعداد کو جانچا گیا تو وہاں پہ 1,20,000 مرد تھے اور 20,000 خواتین اس میں شامل تھیں، اور اس جیل کی چھت نہیں تھی، وہ بالکل دھوپ، بالکل ڈائریکٹ دھوپ ان قیدیوں پہ لگتی تھی، اور اس میں 4,000 خواتین ایسی تھیں جو بے لباس تھیں، بالکل ننگی حالت میں تھیں۔ اور یہ اتنا ظالم شخص تھا کہ جب کوئی دھوپ کی وجہ سے قیدی اپنے ہاتھ کا سایہ کر کے ایسے اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کرتا تھا، یہ شخص اپنے جو دربان تھے، اس کے جو حوالات کو کور کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو پولیس والے، ان کو کہہ کے ان کے اوپر پتھر برساتا تھا ان قیدیوں پہ۔ یہ شخص اتنا ظالم تھا کہ اس کی داستانیں آج تک مختلف حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ یہ تھا اس کا سلوک۔ ایک دفعہ ناظرین اس شخص کو روزہ رکھنے کا شوق ہوا، اور اندازہ لگائیں اس شخص کی سفاکیت کا کہ اس کو جب روزہ رکھنے کا شوق ہوا تو اس نے اپنے حواریوں کو کہا کہ میں نے روزہ رکھنا اور میرے لیے بہترین سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ اور چونکہ اب جو اس کے حواری تھے وہ اس کو سمجھتے تھے، اس کی ہر بات کو سمجھنے، اشارہ ہی سمجھتے تھے، ان اشارہ سمجھنے والوں نے سادات کے خون سے گوندھا ہوا آٹے کی روٹی سے اس شخص نے سحری کی۔ ایسا ملعون شخص تھا۔ اور اینڈ پہ ناظرین اس کے ساتھ کیا ہوا، ظاہر ہے اتنا معاملات اس کے خراب تھے، اس کے اتنے ظلم کی انتہا بڑی ہوئی تھی کہ اینڈ پہ ناظرین اس شخص کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی، ایک ایسی بیماری میں یہ بندہ مبتلا ہوا کہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے، اور بالآخر جب
तंग होकर तकलीफ में की हालत में ये रोता रहता था। और इसने तबीब को जब बुलाया है, तबीब को बुला के इसने जब चेकअप करवाया तो तबीब ने इसको उस बीमारी को कहा कि इसको बहुत ख़ास बीमारी है, इसका इलाज ऐसे होगा कि उसने एक छोटा सा टुकड़ा गोश्त का जो है उसके साथ धागा बांध के इसके हलक के अंदर उतारा है, इसके पेट के अंदर उतारा है। और थोड़ी ही देर के बाद जब उसने वो गोश्त का टुकड़ा उस धागे के जरिए बाहर खींचता है तो उसके साथ हजारों की तादाद में छोटे छोटे कीड़े चिपके हुए थे। ये इस शख्स को 53 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो जाता है, ये शख्स मारा जाता है। और ये कूफा और बसरा के दरमियान एक शहर अपने रिहाइश के लिए बनवाता है वासद के नाम से, लेकिन उसमें ये सिर्फ 9 साल ही रह पाता है। 53 साल की उम्र में ये शख्स अपने इख्तिताम को पहुंचता है, इसकी मौत हो जाती है। नाजरीन, यूं तो इसके मजालिम की दास्तान बहुत लंबी है, इसके इश्क की दास्तान भी एक आपके हवाले कर देते हैं। इसको एक दफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा इसको मोहब्बत होती है। एक पूरे अरब के इलाके में एक खूबसूरत तरीन लड़की थी, हिंदा के नाम से जानी जाती थी, उसके साथ इसको मोहब्बत हो गई। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे अरब में मशहूर थे। ये नाजरीन वो हिंदा नहीं है जो हजरत अमीर मुआविया की वालिदा हिंदा थी, जिन्होंने सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। ये वो हिंदा उसकी बात नहीं कर रहा, ये और हिंदा है। इसने उसकी हर शर्त मानने के इसको शादी का पैगाम भेजा, हिंदा को कहा कि मेरे साथ आप शादी कर लो। उसने इससे शादी के लिए हाँ कर दी 2 लाख दिनार के बदले में। ये हकमार तय पाया, लेकिन सिर्फ 3 माह इसने अपनी मोहब्बत जो है उसकी खातिर उसकी हर बात मानता रहा। बिल आखिर इसके मजालिम, इसकी जो जिबिल्लत के अंदर जुल्म के शामिल थे, उसने उसके बाद वो औरत जो है वो तंग आके वो कहती है मुझे अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि ये शख्स मुझे तलाक दे दे। एक वक्त ऐसा आ गया फिर कि उसको जब तलाक उसने दे दी, और जो तलाक दे के जब हिंदा के पास जो कासिद आया तो उसने उसको ऐसी दुआ दी उस हिंदा ने, उसने कहा कि अल्लाह पाक तेरा जन्नत में ऐसा घराना कर दे, तूने मेरे लिए इतनी खुशी की खबर मुझे आज सुनाई है जिसकी मैं कई अरसे से आरजू कर रही थी। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ अगर आप चाहते हैं, मेरी हमेशा की तरह आखिर में आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमें मुजाहिद टीवी को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। और अगर आपको हमारी काविश में अच्छी लगे, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ नए नए टॉपिक्स के साथ हाजिर हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अल्लाह हाफिज़।